ہی اس کو جاتا ہے جو موحد ہے، تو اس کا اثر ختم۔ تو اس لیے وہ اسی طرح لکیریں کھینچتے تھے، تم لکیروں کا حکم لگاؤ، یا ذکر ہو یا فکر، اس کے لیے بہانہ شرط نہیں۔ قرآن کی کسی بھی آیت سے آپ دم ڈال دو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ ایمان ہونا ضروری۔ اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کے پاس تو غیب ہے نہیں، اور اللہ کے سوا غیب ہے نہیں، اور مخلوق کو جو دیا کن صورتوں میں جو ہے ہم یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ تعویذ جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس میں ایک خلا ہے علم کا، فقدان ہے کا، کہ جب تک واضح طور پہ اس نے کوئی الفاظ نہ لکھے ہوں جو پڑھے جا سکتے تو اس پہ شرک کا حکم نہیں لگتا، کیونکہ ایک چیز جب پوشیدہ چیز ہو جاتی ہے، وہ واضح نہیں رہتی، تو اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ مثلا ہم قربانی کر رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں، ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو جو غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ شرک، اور جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ توحید ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں زمانے کے اعتبار سے ہے، ہر چیز زمانے کے اعتبار سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے پہلے کیونکہ بیماریاں تو چلی آ رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی جو یہ جتنے بھی ہیں یہ ادیان تو تھے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، تو نظامی طور پر کسی چیز میں شرک نہیں کیا گیا زیادہ تر، بلکہ اصل ہوا تھا کہ ایمان اور اعتقاد جو ہے وہ بگڑا لوگوں۔ تو جن چیزوں پر مثال کے طور پہ تمیمہ جو تھا، وہ تمیمہ اس کو کہا جاتا تھا، یہ جو منکے ہوتے نا وہ بتوں کے گلے میں ہوتے تھے، تو وہ منکا جو ہوتا تو وہ تو تھے ہی غیر اللہ، لات منات اور عزا، وہ بت تھے، ان کی عبادت کرتے۔ اب ایک آدمی اس پہ مثال کے طور پہ، میں اس پہ اللہ کا نام لے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تھے، یہ گلے میں ڈال دوں تو اس کو کیسے آپ تمیمہ کہو گے؟ تو اب یہ اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مختلفی مسائل میں سے، مختلفی مسائل میں ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ مسائل علماء اور اہل فن کے اندر مختلفی ہو جاتے ہیں یا اختلاف ہو جاتا ہے۔ معاشرتی کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب سمپل سی بات ہے، میں اس چیز کو اب آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو، ادنا سے ادنا مسلمان بھی، وہ کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان کہا ہی اس کو جاتا ہے جو موحد ہوتا ہے۔ اب یہاں مسلمان کہاں بگڑتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب تعویذ شرک ہے، تو مولوی صاحب کون سا تعویذ شرک کی تعریف کرے؟ شرک تو واضح چیز کو کہتے ہیں، یعنی کلمات جب ظاہر ہو جائے، یعنی ہم دل میں نہیں جھانک سکتے، لیکن آپ کے منہ سے جو کلمات نکلیں گے اس پر حکم لگ جائے، جو کلمات آپ لکھیں گے اس پر حکم لگ جائے۔ میں منہ سے کچھ الفاظ نکال رہا ہوں اور وہ الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے، تو اس پہ آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، سمجھ گئے؟ اسی طرح کسی نے کچھ لکھ دیا سے تعویذ سمجھ میں نہیں ہے تو اس پہ فتویٰ مت لگاؤ، یہ فتوے کے زمرے سے خارج ہے۔ اب اس پہ بات یہ ہے کہ اہل فن جو ہوتے تھے وہ اصرار میں رکھتے تھے، کیونکہ جب تعویذ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے نا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ اسی طرح لکیریں کھینچتے تھے، تم لکیروں کا حکم لگاؤ۔ آپ کے سامنے تو لکیریں ہیں نا، آپ کے سامنے تو کلمات نہیں ہے، تو آپ کس دلیل سے کہہ رہے ہو؟ آپ رہے کہ بھئی یہ تعویذ ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ تعویذ ہو یا اسم ہو یا ذکر ہو یا فکر، اس کے لیے بہانہ شرط نہیں ہوتا، اس سے نفع ہے مجرب شرط ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو بیماری ہے وہ دور ہونی چاہیے، اس میں معنی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت سے آپ دم ڈال دو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ اہل علم اگر کسی بھی آیت سے دم ڈالتے ہیں تو وہ
اس میں معنی شرط نہیں ہے کہ اس میں پیٹ کے درد کا ذکر ہو، سر کے درد کا ذکر ہو، یا اس کا معانی شرط ہے احکام اور دلائل کی. یعنی ایک مسئلہ اگر بیان کیا جائے گا تو اس کے لیے اس آیت میں وہ معنی ہونا لازم ہے، اس حدیث میں وہ معنی ہونا موجود ہے. طب کے لیے ضروری نہیں ہے، دم کے لیے چیزیں ضروری نہیں ہے. کسی نے کہیں سے بھی پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت سے اس کو وہ مقاصد وہ کر دیا. تو شرک کے لیے واضح چیز ہے. مثلاً اب کہ کوئی غیر اللہ سے لکھتا ہے یا غیر اللہ کی استمداد کر رہا ہے عبادت کے ساتھ، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل. مثلاً اب کسی شے کا استعمال ہے، ایک ہے استعانت اور ایک استعمال، اس میں فرق ہے. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، میں ایک پین کو استعمال کرتا ہوں، اس میں فرق ہے. کسی مخلوق کو استعمال کرنا اور ایک کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اور ایک ہے اس کو وسیلہ سمجھنا، اس میں فرق ہے. کوئی بھی شے، تعویذ ہو، کوئی بھی چیز مؤثر بذاتی ہی نہیں ہے، یعنی اپنی ذات سے کوئی چیز اثر نہیں رکھتی، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے اثر رکھتی. اس چیز کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے. یہ ایمان ہونا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. ما تحت یعنی اسباب کے زمرے میں جو چیز ہے وہ شرک نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں. ہم دوا کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں، ایک چیز دوسرے چیز کو دیتے ہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل نہیں ہے. وہ الفاظ اور کلمات اگر اس نے شرکیہ لکھے ہیں تو وہ مشرک ہوگا. لیکن اگر وہ واضح ہے بالکل کہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس نے شرک لکھا ہے، تو فتویٰ شرک کا لگے گا. اور اگر وہ نظر ہی نہیں آ رہے تو اس میں شرک کا فتویٰ نہیں لگے. مثلا آپ نے اگر منہ سے کلمات کفر نہیں کہے بکے، کیونکہ کفر کا تعلق اور شرک کا تعلق یہ اقرار سے ہے اور عمل سے. آپ کی زبان سے، عمل کا اعتبار نیت سے ہے. اعتقادی جو چیز ہوتی ہے آپ کا ایمان، یا آپ کے اقرار سے ہم پہچانتے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا دل تصدیق کرتا ہے یا آپ کے دل کو آپ کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. مگر آپ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں اس پہ شرع کا حکم لگتا. تو ہم نہیں مانتی شریعت، تو ہم نہیں مانتے. تو ہم ہو جائے گا کہ آپ کسی مسلمان کو، اہل علم کو دائرہ اسلام سے خارج کرو. آپ کے سامنے اس نے کوئی لفظ کہا نہیں اور آپ فتوے لگانا شروع کر دو، تو یہ غیر، میں نے پہلے بھی کہا، یہ ماہر نہ ہونے کے لیے، بلکہ یہ شخص تو خود شریعت کے خلاف جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کے